ایک صاحب بولے میرے گھر میں چلے ذرا، میں ان کے گھر کھانا کھانے گیا جلسے کے بعد، تو بولے میرے گھر میں جادو ہے. میں کہا میں جانتا نہیں بھائی کہا. بولے اندر چلیے. میں کہا ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی بیوی کے لیے 1 منٹ بھائی، اے بھیا بیٹھ جاؤ یار 2 منٹ سن لو، اے بیٹا بیٹھ 2 منٹ بیٹھ جاؤ. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے میں آخری تقریر کر رہا ہوں یا آپ آخری سن رہے ہو سکتا ہے. ادھر دیکھ لو، سن لو 2 منٹ. کہنے لگے سید صاحب ذرا میرے گھر میں دیکھ لے جادو وادو تو نہیں ہے. تو میں اندر گیا تو میں نے کہا میں یہ جانتا نہیں ہوں سب. ان کی بیوی نے تعویذ بھجوا دی، فلاں میاں کا تعویذ ہے، یہ فلاں کا، ہم نے اس کے موم جامہ کا ایسا ہے، سب دنیا بھر کی باتیں. میں کہا ٹھیک ہے، میں سنتا رہا. پھر میں نے کہا ذرا قرآن شریف اٹھانا. قرآن اوپر رکھا تھا. میں نے جب اٹھایا اس پہ گرد جمی تھی، دھول 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 اللہ کے کلام پر. میں نے اس کو اٹھایا، اس کے اوپر سے وہ دھول ہٹائی. پھر اس کو جب میں پڑھا تو میری آنکھوں میں آنسو آئے. کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی جس گھر میں میاں کے تعویذوں کی اتنی عزت ہو، اتنی محبت ہو، اتنی قدر ہو، اور جہاں اللہ کے قرآن پہ دھول جم رہی ہو، وہ گھر برباد نہیں ہوگا تو کیا آباد ہوگا بھائی. میں قرآن کو میں سوچ رہا ہوں یہ وہی قرآن ہے جسے حسین نے نیزے پہ چڑھ کے پڑھا تھا اور کہا تھا دیکھو حسین دنیا چھوڑ رہا ہے مگر قرآن ساتھ پڑھ کے دکھا رہا ہے کہ تمہیں قرآن نہیں چھوڑنا. یہ وہی قرآن ہے. ذرا غور تو کریں آپ، ذرا غور تو کریں، مجھے آپ بتائیں، ارے مجھے بتائیں، آپ غور کریں. جو قرآن کا حافظ ہوگا اللہ فرمائے گا ذرا یہاں آ، ایک قرآن کی آیت پڑھ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن کہے گا ادھر آ، قرآن کی ایک آیت پڑھ اور ایک سیڑھی جنت کی اوپر چڑھ جا. پھر دوسری آیت پڑھ، پھر دوسری جنت کی سیڑھی چڑھ جا. قرآن میں قرآن پڑھ. حافظ قرآن کو قیامت کے دن ذرا توجہ کریں جو قرآن کا حافظ ہوگا اس کے باپ کو بھی تاج پہنایا جائے گا. بتاؤ تو جب جس نے قرآن سینے میں رکھا ہے اسے تاج اللہ پہنائے گا اس کے باپ کو، تو پھر اس عبداللہ اور آمنہ کے ساتھ اللہ کیا کرے گا جس کے بیٹے کے سینے پہ قرآن کے 300 آیت قرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ.